الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جن کو اپنی پہچان عطا فرما رکھی، ایمان عطا فرما رکھا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر میں جو دل لگاتے ہیں، اللہ کی یاد سے جن کا دل کو تسلی ملتی ہے، احسان مانے خدا کا۔ دنیا کا بسنے والا انسان ہر ایک کی یہ فکر میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی کسی چیز میں کامیابی سمجھ رہا ہے، کوئی کسی چیز میں کامیابی سے، کوئی کسی چیز میں کامیابی سمجھ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں سے ملے، لاکھوں کے خواب الگ ہیں، لیکن اللہ کے کلام پاک میں، اللہ کے قرآن میں جو کامیابی کے اسباب بتائے ہیں، کامیابی کے اعمال بتائے ہیں، کامیابی کا طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے اس پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ وہ کتنی جگہ ہے قرآن پاک میں؟ ایک جگہ سورہ بروج میں اللہ فرما رہا ہے کہ آمنو وعملوا الصالحات، کہ ایمان اور اعمال صالحہ، نیک عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار، جو لوگ ایمان لائے، جو مرد عورت ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ان کے لیے جنت ہے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ اب غور کر لیں میں کسے کہتے ہیں کامیابی؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں میں، اللہ کی ذات کے اعتبار سے، اللہ کی صفاتوں کے اعتبار سے، پہلی شرط ہے کامیابی کی۔ اور وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کریں، اچھے کام کریں۔ اچھا کام کوئی ایک نہیں ہے، جتنے بھی قرآن حدیث نے اچھے کام بتائے، نیک اعمال بتائے، وہ سب اس میں آ گئے، وعملوا الصالحات میں سب آ گئے۔ ان کے لیے ہے جنت، اور جنت مل گئی ایمان اور اعمال صالحہ سے، پھر جنت مل گئی۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، پھر یہ بڑی کامیابی ہے، اسے کہتے ہیں بڑی کامیابی۔ اب غور کر لیں میں، ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ہم بھلے کام کرتے ہیں، اور ان کے بدلے میں پھر خدا ہمیں جنت دے دے گا، اور جنت دے دے گا، یہ بڑی کامیابی مل گئی۔ یاد رکھیں، ایمان کو سمجھیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہنا آسان ہے ایمان کا لفظ، اور سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن ایمان پہ ذرا غور تو کریں کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان اللہ کے اوپر اعتماد، بھروسہ، یقین، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں ظلم اس کے اوپر نہ کروں۔ کوئی مجھے ستا رہا ہے، میرا رب کی نظر ہے اس کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی۔ میرا نبی کا وعدہ ہے کہ تمہاری ضرور مدد ہوے گی اگر تم مظلوم ہو تو۔ حق کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنت میں ایک محل دینے کا ذمہ دار ہوں۔ حق کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو یہ نیک عمل اسے کہتے ہیں۔ نیک عمل صرف ایک نہیں ہے، نیک عمل اسے کہتے ہیں۔ ایک بندہ
نماز پڑھتا ہے نیک عمل ہے، ذکر کرتا ہے نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیک عمل ہے، بھلائیوں کا حکم کرتا ہے نیک عمل ہے، برائیوں سے روکتا ہے نیک عمل ہے، اپنے گھر والوں میں جب داخل ہوتا ہے گھر میں سلام کرتا ہے نیک عمل ہے، گھر سے جب باہر نکلتا ہے سلام کرتا ہے نیک عمل ہے، حسن سلوک کرتا ہے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپوں سے، نیک عمل ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے نیک عمل ہے۔ نیک عمل کی کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار ہیں، بے شمار۔ بس جو قرآن حدیث نے بتایا ہے کہ یہ کام کرو، وہ سب نیک عمل ہے، وہ وعامل الصالحات میں ہے سب۔ ایک بات ذہن میں یہ رہے، رشتوں کا نبھانا بڑا نیک عمل ہے۔ آج نمازی ہوتے ہوئے اور روزہ دار ہوتے ہوئے اور تسبیح پڑھنے والے، بڑی بڑی تسبیح پڑھنے والے رشتے نہیں نبھاتے، انبول رہتی ہے رشتہ داریوں میں، رشتوں میں، بھائی سے نہیں بولتے، نیک عمل چھوڑ دیا، بلکہ نیک عمل چھوڑا ہی نہیں ہے، گناہ کر لیا، برا کام اختیار کر لیا۔ بیٹے نے باپ سے بولنا چھوڑ رکھا ہے، اس کو نیک عمل بھی نہیں سمجھتے بعض انسان تو۔ ایسے سمجھو جنت میں اگر ہم داخل ہوئیں، جنت میں بہت ساری فاٹکیں ہیں، سامنے بہت ساری فاٹک ہیں، کب یہ کھلتی جاویں گی، آگے ہم داخل ہوتے جاویں گے، کھلتی جاویں گی، داخل ہوتے، ایسے سمجھ لے میں کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے زندگی میں نماز پڑھی ہے، یہ ایک فاٹک کھل جائے گی، ایک دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا جنت کا، ایک فاٹک کھل جائے گی، دروازہ تو ابھی آگے ہے جنت کا، ابھی تو اس گلی میں داخل ہوئے ہیں ہم جو جنت کے راستے، جو جنت کے دروازے والی گلی ہے، نماز پڑھی ہے، ایک فاٹک کھل گئی، روزہ رکھا ہے، اگلی فاٹک ملی ہمیں، روزہ رکھا ہے اگر زندگی میں، دوسری فاٹک کھل گئی، ماں سے اچھا سلوک کیا ہے، اگلی فاٹک کھل گئی، باپ سے اچھا سلوک کیا ہے، اس سے اگلی والی فاٹک کھل گئی، اور اگر ان میں سے ہم کورے ہیں کسی عمل میں، وہ فاٹک پھر بند ہی رہے گی، وہ کھلے گی کیسے؟ قرض دار ہو کر مر گئے، کو فاٹک لگی ہوئی ہے، جنت میں نہیں جا سکتے، آگے فاٹک ہے، نمازی ہے، خوب نمازی، نماز والی فاٹک تو کھل گئی، نماز والی فاٹک تو کھل گئی، لیکن اب آگے بندہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا، قرض دار ہو کر مر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھاتے تھے جنازے کی، اس بندے کی جو قرض دار ہو کر مرتا تھا۔ کتنی احادیثوں میں آیا ہے قرض دار کی وعید کہ جو قرض دار ہو کر مرتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ لوٹا دیا نہ جائے۔ اکثریت انسان قرض کے لائن سے، یوں سمجھو قرض کے لائن سے کہ بالکل اعتماد اٹھا دیا، جو سچا ہے اس کے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھا دیا۔ اکثریت قرض کو لے کر نہیں دیتی انسانیت، تو یہ فاٹک ہے، یہ کھلے گی نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا۔ بیوی بچوں سے اگر اچھا سلوک نہیں کیا ہے، آگے فاٹک لگی ہوئی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت ساری فاٹکیں کھلوانی پڑیں گی، وہ ہیں یہ نیک اعمال، وہ ہیں بھلے کام، اور وہ ہیں برائیوں سے بچنا، وہ ہیں برائیوں سے بچنا۔ حسد کرنا، دوسروں سے چڑنا، حسد کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں یہ سوچے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اللہ نے کیوں دے دی اسے چھینی چاہیے، میرے پاس آئے نہ آئے،
اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے چھینی چاہیے، اسے حسد کہتے ہیں۔ یہ پھاٹک ہے، جنت میں نہیں جانے دیوے گی، یہ پھاٹک بندی رہے گی جب تک یہ حسد ختم نہ ہو جائے۔ تکبر بڑی پھاٹک ہے، حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کے، جس مرد عورت کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے جہنم میں جا کر۔ تو یہ پھاٹکیں ہیں، ہاں یہ پھاٹک ایسی ہیں کہ جہنم میں جا کر ان کا راستہ کھولا جائے گا، یہ ان کا تالا کھولا جائے گا، ان کا لوک کھولا جائے گا جہنم میں جا کر۔ اگر کچھ ایسے گناہ ہو گئے کہ بندہ کفر تک پہنچ گیا ہے، کفر تک پہنچ گیا ہے، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں بھی نہیں کھلے گا، وہ لوگ نہیں کھلے گا پھر جہنم میں جا کر بھی۔ ورنہ یہ جو اور چھوٹے گناہ ہیں یہ جہنم میں جا کر کھل جائیں گے، لیکن کفر کا گناہ ہے، شرک کا گناہ ہے، منافقت پنے کا گناہ ہے، یہ نہیں کھلے گا جہنم میں جا کر۔ لہٰذا اگر جنت میں جانا ہے بغیر جہنم میں گئے تو تمام نیک عملوں کو اختیار کرنا پڑے گا اور برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان بس یہ خیال میں رہتا ہے کہ اگلا دن اچھا آئے گا، اگلی زندگی اچھی آئے گی۔ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لے، میں اچھی آئے گی اگلی زندگی، اچھا آئے گا اگلا دن، اگر آج میں نے اچھا کام کیا ہے تو، اگر میں نے آج اچھا نیک عمل کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، یقیناً اگلا دن اچھا آنے والا ہے، امید ہونی چاہیے۔ اور اگر میں نے آج برا کیا ہے، میں خیال کروں کل کا دن اچھا آئے گا، یہ تو برا خیال ہے، یہ تو دھوکہ ہے اپنے نفس، اپنے دل سے، اپنے آپے سے میں دھوکہ دے رہا ہوں کہ آج میں نے برا کام کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کل کا دن میرے لیے اچھا ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی ہمارے جو پچھلے کارنامے ہیں ان کی بدولت اگلی زندگی دیتا ہے خدا۔ ہماری جو پچھلے کارنامے ہیں، پچھلے کام ہیں، اچھے یا برے، ان کی بدولت اگلی زندگی ملنے والی ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، دوسروں کو، اللہ کی مخلوق کو پریشان بھی کرتا ہے، ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہے، اور امانت میں بھی خیانت کرتا ہے، اور وہ یوں سوچے کہ جی میں ان کاموں سے کرنے سے دنیا کا نفع اٹھاتا ہوں، یا عزت حاصل کرتا ہوں، یا مال حاصل کرتا ہوں، یا کچھ بھی عزت، کچھ بھی فائدہ مجھے ملتا ہے اور میں اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ اس کا یہ خیال گندہ ہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لے میں فائدہ اٹھا بھی لیا، اس نے کوئی بھی چیز کوئی آ بھی گئی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، یہ حاصل تو ہو سکتی ہے کوئی چیز اسے، لیکن اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ چیز اسے نقصان دے گی، کیونکہ وہ تو اس نے برا کیا ہے، اگلے دن اس کو برا آنے والے ہیں۔ ایمان اس ایمان کی تو، اگر ہم ایمان کا وہ کریں تو ایمان تو ورا الورا ہے، ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ایمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یوں کہہ دے جی ایمان تو لے، یہ چیز ہے جی ایمان ورا الورا ہے، ایمان ورا الورا ہے، ایمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایمان کا حصہ ہے یہ بھی، اگر میں نے آج اچھا کیا ہے کل کو میرے ساتھ اچھا ہونے والا ایمان کا حصہ ہے، یقین کرنا پڑے گا اس بات پر اگر ایمان والے ہیں تو۔
اور ایمان کا حصہ ہے میں نے آج برا کیا ہے، میں نے آج گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو دکھی کیا ہے۔ ایمان کا حصہ ہے آنے والا دن مجھے مصیبت کا آوے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کل کا ہی دن آئے، پرسوں کا ہی آئے، زندگی میں آوے گا اگر اس سے معافی نہ مانگی جس کو تکلیف دی ہے اور اللہ سے توبہ نہ کی تو۔ ایمان کا حصہ یہ میں نے عرض کیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ کامیابی کے دار و مدار ہیں، ان کے بدلے میں جنت، اور جنت اصل کامیابی ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن ایمان سمجھے، ایمان میرا حق کوئی کھا جائے، میں کسی کے حق کو نہ کھاؤں، یہ ہمارے دل میں عزم ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے۔ حرام کھانے والے کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، باغی ہوتی ہے ماں باپ سے بھی، اور اللہ رسول کے بھی نافرمان ہوتی ہے۔ اور انسان حرام اس لیے کھلاتا ہے کہ میری اولاد خوشحال رہے، خوشحال نہیں رہتی نظر دوڑالے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں۔ جس انسان نے اپنی اولاد کو حرام کھانا کھلایا ہے، حرام مال کھلایا ہے، دنیا کو تکلیف دے کر، پریشانی دے کر اپنی اولاد کو جوڑا ہے، کھلایا ہے، محل بنایا ہے، مکان بنایا ہے، پراپرٹی حاصل کی ہے، وہ اولاد ایک تو دکھی رہے گی، وہ اولاد ہمیشہ، اور ایک اس اولاد کے زندگی میں برکت نہیں رہے گی، اس کے مال میں برکت نہیں رہے گی، اس کے وقت میں برکت نہیں رہے گی، اور اس کو پراپرٹی کو جو حرام سے کمائی ہے بیچ کر کھا جاوے گی، بیچ کر کھا جاوے گی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ میں نے عرض کر دیا، ایمان کوئی ایک چیز نہیں ہے، کوئی یوں کہہ دیجیے ایمان اسے، ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، حصہ، مکمل ایمان نہیں ہے، یہ حصہ ہے ایمان کا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح ہماری زندگی میں ایمان کے کتنے حصے ہیں، کتنے پوائنٹ ہیں ہماری زندگی میں ایمان کے۔ کیا ایک نماز پڑھ لی اور بندہ سمجھ رہا ہے جی میں تو مکمل ایمان والا ہو گیا؟ یہ کافر تھے، مشرک تھے مکہ والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، یہ سب طواف کرتے تھے، متولی تھے کعبہ کے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے جو کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو، کوئی پانی پلا رہا ہے، طواف کرتے تھے۔ دیکھو سیرت پڑھ کر، ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے اس امت کا۔ ابو جہل جس دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے گیا بدر میں، طواف کر کے گیا، اللہ سے دعا کر کے گیا جو حق پر ہے اللہ اسے جتا دے، جو ناحق پر اسے مٹا دے۔ کیونکہ مشرک کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانتے تھے، اسی لیے تو مشرک کہتے ہیں، یہ تھوڑی کہ وہ اللہ کو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، مانتے تھے اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانتے تھے، اسے ہی مشرک کہتے ہیں، اسے ہی شریک کرنا کہتے ہیں، ملانا کہتے ہیں، ملاتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ حرام سے بچ جائیں۔ حرام سے جو بچ گیا، ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی ہے، لیکن اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں ڈالے گا اس کی زندگی میں، وہ خود پہ خود اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کی محنت کے اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ حرام کھلایا ہے، محنت کتنی کر لے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا حصہ ہے یہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے راضی کرنے کے لیے مسجد میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، مساکینوں پر خرچ کریں، کسی بھی لائن سے خرچ کریں،
اس کا بدلہ دنیا میں ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی یہ بات نہیں مانتا، اس کا یہ ایمان کا حصہ یوں سمجھو کینسل ہو گیا۔ کتنے حصوں کو کینسل کر رہے ہیں جی، اور پھر سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، ایمان کا حصہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں 1 روپے خرچ کر رہا ہوں، کہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہوں، کہیں اللہ فرما رہا ہے 100 دے رہا ہوں، کہیں اور بھی زیادہ، جو جتنا مخلص ہے اتنا زیادہ، جو جتنا مخلص ہے اتنا زیادہ۔ ایمان کا حصہ ہے، 1 روپے خرچ کرو دنیا میں، اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، آخرت میں ملے گا، وہ علیحدہ ہے ہمارے اندر یہ حصہ ایمان کا؟ میں تو اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں، ہے؟ اچھا، رہی بات یہ کہ جی پیسہ میں نے خرچ کر دیا، اب کیا پیسہ ہی ملے گا اس کے بدلے میں؟ دیکھو پیسہ ملے گا، پیسہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ عزت دے دے گا، اللہ تعالیٰ شہرت دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس پیسے کے بدلے میں اولاد کو کامیابی دے دے گا، کیونکہ اولاد کے لیے تو کرتے ہیں ہم سب اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنا تو دے رکھا ہے کہ اگر وہ جو اپنا کچھ ہے اسی کو کھاتا رہے، موت آ جائے گی انشاءاللہ وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن جو سب کچھ جو دوڑ دھوپ ہے وہ سب یہی تو کہ اولاد کے لیے کچھ جڑے سکرے، اولاد کے لیے کچھ اکٹھا ہو۔ تو ایمان کا حصہ ہے، میں جو خرچ کروں گا اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز مجھے ملے گی، روپیہ ملے، عزت ملے گی، یا عزت نہیں ملے گی، روپیہ نہیں ملے گا، کہ اولاد کی کامیابی وہ نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کوئی بیماریوں سے نجات دے دے، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی ہم نے ایسے برا کام کر لیا، اس کی سزا بھگتنے والے تھے ہم، لیکن اللہ نے وہ سزا ہٹا دی، کوئی آفت آنے والی تھی وہ آفت ہٹا دی، کوئی مشکل آنے والی تھی زندگی میں وہ مشکل ہٹا دی، کہیں ہماری بے حیائی ہونے والی تھی، بے عزتی ہونے والی تھی، اللہ نے وہ عزت رکھ دی۔ یعنی اگر ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے، 1 روپیہ کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے دنیا میں، اور مرنے کے بعد الگ ہے، ایمان کا حصہ ہے جی۔ آج آپ نے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتائی ہے کہ جی نیکی ہے، یہ کام کر لیا کرو، آپ نے یہ نیکی کر لی، اب اس کا بدلہ دنیا میں ضرور ملے گا، آخرت میں علیحدہ ہے، آخرت میں علیحدہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور عذاب نار سے، عذاب جہنم سے مجھے بچا دے۔ کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بدلہ دیتا ہے ایمان والوں کو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو، اور جو مکمل ایمان والے نہیں ہیں ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں ایسے اشخاصوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے حصے، آپ نے کسی کو نیکی کا کام بتایا ہے، نیکی کروائی ہے، یوں آیا ہے کہ نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے، نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کے راستے پر چلانے والا نیکی کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔
اگر اللہ ایسے مت کرائے، ہم نے کوئی برائی کے راستے پر چلا دیا تو اس برائی کو اس کو تو ملے گا ہی، برائی کے راستے پر چلوانے والے کو بھی گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ گناہ ملے گا۔ دنیا میں جتنے انسان پریشان ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی پریشانی دینے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے۔ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے تمام مخلوق کا دل۔ اللہ تعالی ہمیں جس مخلوق سے چاہتا ہے نفع پہنچا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کاموں کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ پریشانی میرے عمل کی وجہ سے ہے، میرے عمل کی وجہ سے ہے۔ ماں سے لڑائی ہو گئی، اب معافی مانگنا نہیں چاہتا بندہ، نو کوئی دن آئے گا اولاد بھی ایسے ہی کرے گی۔ باپ سے لڑائی ہو گئی اور اس سے معافی نہیں مانگنا چاہتا، معافی مانگنے میں شرم آتی ہے، کوئی دن آئے گا ایسے ہی کرے گی اولاد۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ ماں باپ سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی تو کہنی بھی نہیں چاہیے، بس ہماری نظروں میں یہ ہے کہ جی وہ غلطی کر رہا ہے، وہ دوسرے بیٹوں کے دوسرے اولاد کے ساتھ اچھا کرتا ہے، میرے ساتھ برا کرتا ہے، یہ اکثر شکایت سنی جاتی ہے، یہ شکایت سنی جاتی ہے اکثر۔ دیکھو جی، ایمان کا حصہ یہ ہے، ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا اور تمہاری مدد کرے گا، چاہے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ یہ شکایت اکثر سنی جاتی ہے، جی دوسری اولاد کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں ماں باپ، میرے ساتھ نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہیں، چاہے اولاد سے کتنا ہی برا بھلا کہہ لیں، کتنی ہی بری باتیں کہہ لیں، لیکن ماں باپ ماں باپ ہیں۔ جس دن یہ مر جاتے ہیں نا، اس دن پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپوں کے قدموں کو چوم لیں، مرنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کے گلے لگ جائیں، اپنے باپ کے گلے لگ جائیں، مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کی رحمت کی شکل میں ہے ماں باپ، اللہ کی رحمت کی شکل میں ہے ماں باپ۔ اللہ کی رحمت شکل میں آتی ہے، ہاں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھا آدمی میری زندگی میں میرا یار میرا دوست بن گیا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اچھا آدمی میری زندگی میں آ گیا، مجھے کوئی کام کا اچھا آئیڈیا آ گیا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ مجھے کسی نے راستہ بتلا دیا، اللہ کی رحمت ہے، یہ عطا ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ کہ میرا رب مجھے بدلہ دے گا اگر میں اچھا کروں گا تو۔ کیا وجہ ہے؟ غور کریں ان لوگوں کے اوپر، ان مردوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر جو خرچ نہیں کرتے اللہ کے نام پر، وہ آگے ہی نہیں بڑھتے۔ آپ غور کر لیں اپنے آس پاس، آگے نہیں بڑھتے وہ، کیوں؟ کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، حالانکہ خوب دماغ دار ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہمارا مال گھٹ جائے گا، لیکن وہ گھٹتا ہی ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے۔
ابھرتے نہیں. خوب غور کر لیں، فکر کر لیں اس بارے میں کہ میرا آس پاس کے یہ جو خرچ نہیں کرتا یہ کتنا بڑھ گیا. نہیں بڑھے گا، بڑھے گا ہی نہیں. بدلہ خدا دیتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایسے کتنے سارے حصے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے کہ تم اچھا سلوک کرو اچھا ہی ہوئے گا، برا کرو برا ہی ہوئے گا. ذہن میں رکھیں، اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے زندگی میں، کہیں نہ کہیں زندگی کے سفر میں، دنیا کی زندگی کے سفر میں یہ نیکی کہیں نہ کہیں راستے میں مجھے مل جائے گی. کوئی چوراہے پہ کھڑی ملے گی، اور ایسے کھڑی ملے گی میں بالکل محتاج ہوں گا اور یہ گلے لگ جائے گی. اگر برائی کی ہے میں نے، اللہ بچائے بس برائی سے، تمام انسانیت کو بچائے اور تمام انسانیت کو ایمان اعمال عطا فرمائے. برائی کی ہے تو یہ برائی زندگی کے سفر میں، دنیا کی زندگی کے سفر کی بات کروں، آخرت میں تو علیحدہ اجر ہے دنیا نیکی اور برائی کا. زندگی کے سفر میں یہ برائی کہیں نہ کہیں راستے میں مل جائے گی، اور میں کہیں اسپیڈ سے جا رہا ہوں گا ترقی پہ، دنیاوی ترقی پہ یا دینی ترقی پہ، اور یہ برائی مجھے اپنے باہوں میں بھر لے گی اور یہ کہے گی کہاں تو ترقی کرے جا رہا ہے، تو برائی کر کے پیچھے چھوڑ آیا، تو برائی کر کے تو پیچھے چھوڑ آیا، تو کہاں ترقی پہ چڑھا جا رہا ہے. یہ برائی یوں کہے گی کہ میں سے مراد یہ ہے کہ یہ برائی آگے نہیں جانے دے گی. کہنے سے مراد یہ تھوڑی کوئی بولے گی، یہ ایسے اسباب پیدا کر دے گی کامیابی کی طرف جانے نہیں دے گی یہ برائی. لہٰذا ایمان کا حصہ ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بے شمار حصے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتے بہت سارے حصے. اور کفر کے بھی بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے پوائنٹ ہیں. کہ یہ جھوٹ بولنا کفر کے قبیلے میں سے ہے، یہ کفر کے قبیلے میں سے ہے. سمجھنے اس بات کو، یہ نہیں کہہ رہا کفر ہے، کفر نہیں، کفر کے قبیلے میں سے ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں کنبہ کا آدمی ہے، یہ فلاں محلے کا آدمی ہے، کفر کے محلے کا آدمی ہے، یہ کفر کے محلے کا ہے. یہ جھوٹ، غیبت کرنا کفر کے محلے کا آدمی ہے. وعدے کو پورا نہ کرنا کفر کے محلے کا آدمی ہے، کفر کے پوائنٹ ہے، یہ کفر کا حصہ ہے. یہ امانت میں خیانت کرنا کفر کے محلے کا آدمی ہے، کفر کا پوائنٹ ہے، کفر کا حصہ ہے، کفر کا حصہ ہے. کہ منافق اپنے آپ کو جو ظاہر میں مسلمان سمجھے اور اندر سے کافر ہو، منافق ہو، کئی نشانیاں ایسی ہیں کہ ان سے بندہ منافقت پر چل دیتا ہے. یہ کفر کے کنبے کے ہیں یہ جو بھی گنوائے ہیں. جھوٹ بولنا، وعدے کو پورا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور گالی گلوچ کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سب کفر کے کنبے کے آدمی ہیں، کفر کے محلے کے آدمی ہیں، کفر کے پوائنٹ ہیں، کفر کے حصے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، اپنے پڑوسی دکھی ہوئیں، یہ سب کفر کے محلے کے ہیں، یہ کفر کے پوائنٹ ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان سے بندہ کوئی جھوٹ بول دیا کہ اس نے یہ گناہ کر دیا تو کافر ہو گیا.
لیکن یہ کفر سے نکلے ہیں، یہ چیزیں کفر کی ہیں، یہ باتیں۔ اور اب ایک بڑا مرض اور چل گیا امت میں، اللہ بچائے امت کو اس مرض سے، کہ چند ایک دو بچے پیدا ہوتے ہیں اور بند کروا لیتے ہیں، ایک دو بچہ پیدا ہوتے ہیں اور بند کروا لیتے ہیں، بڑا مرض ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ مارو اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ فرما رہا ہے ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔ علماء سے پوچھیں، بعض تو ایسے کرتے ہیں کہ بچہ اگر ٹھہر گیا عورت کے رحم میں، گولی وغیرہ کھلا دیتے ہیں، اور یا کسی اور ذریعے سے اس کو گرا دیتے ہیں، کہ اس کے بارے میں کیا حکم، علماء سے پوچھیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ بعض پہلے سے ہی بند کرا لیتے ہیں، یہ کفر کا حصہ ہے، کفر کا حصہ۔ قرآن تو منع کر رہا ہے روزی ہم دیتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں روزی ہم کہاں سے لائیں گے، شادی ان کی کہاں سے کریں گے، مکان کو کہاں سے بنائیں گے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن میں یہی مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ یعنی اگر ہم گننا چاہیں برائیوں کو گن نہیں سکتے، اور اگر نیکیوں کو تو بے شمار ہیں۔ لہٰذا خدا سے دعا کرتے رہیں اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اور ہمیں نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پوری طرح ہمیں دینداری عطا فرما، برائیوں سے بچا۔ حرام روزی کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے، حرام روزی کا بہت بڑا دخل ہے۔ حرام روزی سے بچائیں، انشاءاللہ اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حرام کھانے والے خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں رہتے، چین سے نہیں رہتے۔